بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جماعت دہم اردو ادب میں عید الفطر کا بقیہ حصے کی تشریح جو ہے نا وہ میں آپ کو کراؤں گی۔ امید ہے پہلے حصے کی تشریح آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ بیٹا کوشش کیجیے گا اگر اردو ادب میں عید الفطر میں سے کسی بھی نثر پارے کی یا اقتباس کی تشریح آتی ہے تو آپ کوشش کیجیے گا جو دوسرا پیراگراف ہے جو آپ کے چوائس پہ ہے آپ اس کو اٹیمپٹ کریں، اور اس کو مطلب ہے کہ آپ چوائس پہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دوسرا پیراگراف آتا ہے تو آپ کوشش کیجیے گا کہ دوسرا پیراگراف امتحان میں اس کو جو ہے نا حل کرنے کی کوشش کریں، اس کو چوائس پہ چھوڑ دیجیے گا اس میں سے کوئی آتی ہے، کیونکہ اس کی ایکسپلینیشن میں تھوڑی سی ہمیں بھی جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا مہارت ہے تو صحیح، لیکن اتنی نہیں ہے جتنی جو ہم اس کے تک پہنچ سکیں کہ مصنف نے کیا یہاں پہ کن الفاظ میں اس کی جو ہے نا ایکسپلینیشن یا تفصیل بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارا لاسٹ ٹائم یہ چھوٹا تھا، ان نثر پاروں کے اثرات ہماری شعری روایات پر بھی پڑھیں، یعنی جو انہوں نے یہ ساری اوپر لکھے ہوئے نثر پارے، ان کے جو اثرات ہیں ہماری شعری روایات یعنی ہماری شعر لکھنے کی جو طریقے چلے آ رہے ہیں اس پر بھی کافی اثر ڈالا ہے۔ نثر پاروں نے ہمارے شاعر اشعاروں پر بھی یا ہماری شاعری پر بھی بہت زیادہ اثر ڈالا ہے۔ حال ہی کی ایک نظم ہے تہنت عید الفطر، یعنی عید الفطر کی مبارکباد میں خوشی کے جذبے کی عکاسی کے علاوہ، یعنی اس میں ایک تو خوشی کا جذبہ دکھایا گیا، عکاسی کا مطلب ہوتا ہے دکھانا یا تصویر کشی کرنا، اس کی جو خوشی کے جذبے کی تصویر کشی کی گئی ہے، یعنی اس کو دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو عید کو مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا گیا ہے، یعنی مذہب کی جو ہماری روایات ہے اس سے بھی ہم آہنگ کیا گیا، یعنی ہم کا مطلب ملایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے جو پیپر میں ان اشعار کی تشریح نہیں آتی، اس لیے آپ کو اس کی ڈیٹیل میں جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہاں آپ کا جو ہے ایک چیز اس میں آ سکتی ہے کہ جیسے ماہ سیام آ گیا، روز عید آیا، خوشی کی عید کا حق اور کوئی بجا لایا، یہ کس شاعر کا شعر ہے، تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ حالی کا شعر ہے۔ یہ ایم سی کیوز یا شارٹ کوشچن آنسر میں آ سکتا ہے آپ کا، لیکن ان اشعار کی آپ کو تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج تک ان کی تشریح کبھی آئی ہے، نہ اللہ کرے آئے گی بھی نہیں۔ اس کے بعد اقبال کے ہاں ہلال عید، یعنی عید کے چاند یا پہلے دن کا جو عید کا چاند ہے وہ صرف ہمیں خوشی ہی نہیں کرتا، یعنی ہمیں خوشی ہی نہیں دلاتا بلکہ ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے، یعنی ہمارا مذاق بھی اڑاتا ہے۔ یتیموں کی عید کے بارے میں اقبال اس رویے کی عکاسی کرتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں لکھتے ہیں، یعنی عید کا جو پہلے دن کا چاند ہوتا ہے اس میں ہمیں اقبال جو ہے نا وہ ہمیں اس رویے اس برتاؤ کے بارے میں ہمیں اس کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ رویے کے اوپر آپ لکھ لو کہ پہلے دن کے چاند کو دیکھ کر ہمارا غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا ہے، کیا سلوک ہوتا ہے، اس کی عکاسی کرتے ہیں، یعنی تصویر کشی یا ہمیں عکس دکھاتے ہیں، یعنی ہمیں تصویر دکھاتے ہیں، جس پر نثر نگار بھی خامہ فرسائی کرتے رہے ہیں، یعنی جس پر اور بھی بہت سارے نثر لکھنے والے جو جتنے بھی ادیب ہیں، مصنفین ہیں، وہ بھی اپنے قلم سے لکھتے رہے ہیں اس کے بارے میں کہ عید کا جو پہلے دن کا چاند ہوتا ہے اس سے یتیم و بچوں کی جو ہے نا ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ سلوک کا جو ہے نا ہماری کیا تصویر ہم کیسے کرتے ہیں۔ یاد طفلی یعنی بچپن کی یاد علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے کہ بچپن کی یاد کے حوالے سے علامہ اقبال نے چاند کو جو ہے نا اپنے شعروں میں لکھنے کی جو ہے نا اس کو مجبور کر دیا کہ اپنے شعروں میں کچھ نہ کچھ لکھیں، اور اس چاند کی جو ہے نا تصویر بنا کر یا اس کے بارے میں جو ہے نا وہ اپنے اشعار میں کچھ لکھے، اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو پھر علامہ اقبال جو ہے نا وہ منظر بتانے والے کیا کہتے ہیں، ان کی طبیعت جو ہوتی ہے وہ منظر بتانے والے کی طرف یا منظر کشی کی طرف جو ہے نا وہ چل پڑتی ہے، مائل ہو جاتی ہے، مطلب چل پڑتی ہے، اور رجحان کا مطلب ہے طبیعت، اور منظر کشی کا طرف منظر بتانا یا سما باندھنا یا منظر کھینچنے، یعنی جو بچپن کی یادیں ہیں
وہ علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر جو ہے نا عید کے چاند پر لکھنے پر مجبور کرتی ہیں، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، علامہ اقبال کیا کرتے ہیں، وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف، یعنی منظر بیان کرنے کی طرف جو ہے نا ان کی طبیعت جو ہے نا وہ چل پڑتی ہے۔ تو یہ والا علامہ اقبال کا شعر ہے۔ اس کو بھی بالکل یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے اس کو دماغ میں رکھنا ہے کہ 2 نمبر کے سوال میں آ سکتا ہے یا MCQs میں آ سکتا ہے، یہ کس کا شعر ہے، بس اس کا آنسر اتنا دینا ہے ہم نے۔ اس کے بعد ہے مجموعی طور پر یعنی مکمل طور پر جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کی بنیادی یعنی اصل رخ کو ظاہر کرتی ہیں، اصل جو ہے نا انداز کو، اصل مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی یعنی اصل منظر کی طرف جو ہے نا یا اصل بنیاد کی طرف ہمیں لے کر جاتے ہیں۔ اب اس کے اصل وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان۔ ابھی ہم نے رجحان کا پتہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عید کے چاند کو منظر کے حساب سے کس طرح ہم نے بیان کرنا ہے، یا عید کا چاند جو ہے نا وہ منظر یا دیکھنے میں کس طرح نظر آتا ہے، اس کو بیان کرنے کی طرف طبیعت کس طرح مائل ہوتی ہے۔ پھر عید کو داخلی مسرت یعنی اندر کی جو آپ کے کیا کہتے ہیں آپ کے اندرونی جو خوشی ہوتی ہے، اور جو خارجی اور جو بیرونی حالات ہوتے ہیں ان سے منسلک، ان کو جوڑنے، ان کو ساتھ کیسے جوڑا جا سکتا ہے، ہم اس کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، منسلک کرنے کا رویہ یعنی اس کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے۔ یعنی عید کو ہماری اندرونی خوشی اور بیرونی حالات، یعنی ہم جو کچھ اپنے ارد گرد اپنی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو اور ہماری اندر کی خوشی کو آپس میں کیسے جوڑا جا سکتا ہے، اور پھر ہم اس سے کیسے عید منا سکتے ہیں۔ پھر ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت، یعنی عید کے چاند کو، پہلے دن کے چاند کو ملی عزائم یعنی قومی جو جذبے ہیں، قومی جو ارادے ہیں، ان کی علامت یا ان کی نشانی کے طور پر ہم لینا۔ پھر ملت کے عروج و زوال کی علامت، پھر عید کے پہلے چاند کو، عید کے چاند کو جو ہے نا وہ ہم دیکھیں گے ہماری قوم کی ترقی اور تنزلی کی نشانی بھی ہمارے ہاں جو ہے نا وہ لی جائے گی۔ عروج بلندی ہو جائے گی اور زوال ہو جائے گی تنزلی۔ یہاں پہ عروج کو ترقی بھی کہہ سکتے ہیں، زوال کو تنزلی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ قوم کے ترقی اور تنزلی کی علامت کے طور پر، اس کی نشانی کے طور بھی ہم لے سکتے ہیں۔ اور تہذیبی و تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان، اور اس کے بعد ہماری جو تہذیب ہے، ہمارے تمدن ہے، ہمارے رہن سہن کے انداز ہیں زندگی کے، اس کو بنیاد بنا کر جو ہم نے اس کو قبول کرنا ہے، اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ اساس کا مطلب ہوتا ہے بنیاد، یعنی ہماری تہذیبی اور تمدنی زندگی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان، کہ ہمارے رہن سہن کے انداز کو اصل بنیاد بنا کر ہم نے عید کے چاند کے ساتھ ہم نے اس کو کیسے ملانا ہے۔ اس کے بعد یہ یاد رکھنا ہے، یہ والا شعر حفیظ جلندری کا ہے، چاند جب عید کا نظر آیا حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا، یہ بھی ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہ شعر کس کا ہے۔ اس کے بعد یہ والا شعر بھی یاد رکھنا ہے، یہ اچھی طرح 2-3 دفعہ پڑھ لیجئے گا تو آپ خود ہی پتہ چل جائے گا کہ حفیظ جلندری کا ہے۔ پھر عبدالمجید سالک کا یہ والا شعر ہے، اس میں تشریح نہیں آتی بیٹا، اس میں جسٹ آپ کا 2 نمبر کا سوال ہوتا ہے کہ یہ شعر کس کا ہے۔ اس کے بعد طالب الہ آبادی کا یہ والا شعر ہے۔ اس کے بعد لاسٹ پیراگراف ہے، اس رجحان نے یعنی کیا کہتے ہیں، اس طبیعت نے یا اس کی طرف باتوں نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا۔ اس رجحان نے یعنی اس کی طرف توجہ دیتے ہوئے تخلیقی سطح پر، یعنی اس رجحان نے یعنی اس تعلق نے، اس شوق نے تخلیقی سطح پر، یعنی ہمارے اندر جو موجود تخلیقی صلاحیت ہوتی ہیں اس پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا، نئے راستے کی طرف اس نے اشارہ کر کے بتایا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے یا جس سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ بے موقع نہ ہوگا، یعنی اس طرف کے شوق نے ہمارے اندر کے موجود تخلیقی جو صلاحیت ہیں ان کو ایک نئے راستے کی طرف اشارہ کیا، اور جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا، یعنی بے فائدہ نہیں ہوگا کہ عید کا تصور یعنی عید کی جو سوچ ہے وہ مسلمانوں کے ہاں محض یعنی صرف تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو یعنی بے فائدہ نہیں ہوگا، یہ غلط نہیں ہوگا، یہ بے موقع نہیں ہوگا، مطلب غلط نہیں ہوگا
کہ عید کا جو تصور ہے، عید کا جو خیال ہے، عید کی جو سوچ ہے ہمارے دماغوں میں، وہ مسلمانوں کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے عید کا تہوار منانا ہے یا پھر اچھل کود کر کے اس کو ایک کلچر بنا دینا ہے، اس کو ایک روایت بنا دینا ہے۔ اس بات پر ہم نے اتفاق نہیں کرنا، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار، ہماری جو روایات، ہماری جو رہن سہن کے انداز پرانے چلے آ رہے ہیں، وہاں تک ہمیں لے جاتا ہے، بہت دور تک چلاتے ہیں، ہمیں وہاں تک لے جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ عید کا جو تصور ہے، عید کا جو سوچ ہے، وہ مسلمانوں کے ہاں صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے اس کو صرف تہوار کے طور پر منا لیا کہ ہر سال عید آتی ہے اور ہم نے منا لی، یا پھر ہم اچھل کود کر کے یا گانے بجا کر یا ہم نے اب اندر باہر نکل کر جو ہے نا اس کو ہم نے ایک ایسا طریقہ بنا لیا ہے کہ ہم نے اسی پر عمل کرنا ہے، بلکہ اس خوشی کا راستہ ہماری پرانی اقدار یعنی ہماری وہ روایات ہماری صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، اس تک ہمارا جاتا ہے، جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات یعنی ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو ایک سمت ہی نہیں ملتی، بلکہ ایک راستہ ہی نہیں ملتا، بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں یعنی ہمارے اندرونی جذبوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے، یعنی اتنا وابستہ ہے، اتنا جڑا ہوا ہے کہ ہماری شعری روایت میں یہ عمل صرف ایک یک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا، یعنی بلکہ یہاں سے دوبارہ پڑھا دیتی ہوں کہ جس سے عید کے بارے میں اردو شاعر حضرات کی تخلیقات یعنی ان کی لکھی ہوئی چیزوں کو ایک راستہ ہی نہیں ملتا، ایک رخ ہی نہیں ملتا، بلکہ ان کا تعلق ہمارے اندرونی جو جذبے ہیں، احساسات ہیں، ان کے ساتھ اتنا گہرا، اتنا جڑا ہوا ہے کہ ہماری شعری روایات میں یہ عمل صرف یک طرفہ یعنی ایک طرفہ منظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا، یعنی ایک طرف بات بتانے سے ختم نہیں ہوتا، یا ایک تصویر کا رخ دکھانے سے جو ہے نا وہ ہم اسے ختم نہیں کر سکتے۔ عید کی شاعری ہماری شعری روایات یعنی ہمارے جو مسلمانوں کی اشعار لکھنے کی جو روایات چلی آ رہی ہیں، اس کا ایک اہم یعنی ایک خاص اور ناقابل فراموش حصہ، یعنی ایسا حصہ ہے جس کو کبھی ہم بھول نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ اور کون سے سبق سے لیا گیا، کتاب سے لیا گیا ہے اردو نثر کے میلانات۔ تھوڑا سا میں نے بیٹا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اس کو کوشش کریں تو بار بار سمجھنے سے ہی، ایک دفعہ کبھی پڑھنے سے آپ کو یہ سبق نہیں آئے گا۔ میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ یہ نہیں کہ میں آپ کو ہر لفظ کے میننگ بتاؤں اور آپ وہاں لکھ لو، یہ میننگ مطلب اس کے کچھ اور استعمال ہونے، لفظی مطلب کچھ اور ہے، اس لیے کوشش کیجیے گا کہ اس کو پیپر میں نہ ہی اٹیمپٹ کریں تو اچھا ہے، لیکن اگر سمجھنا چاہیں تو آپ اس کو جس طرح میں نے کوشش کیا سمجھانے کی، آپ کو کافی حد تک اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔